بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ لے جانے کی دلیل دینے والے افراد قرآن مجید سے ایک آیت سے استنباط کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے اور پھر وہ زمین پر دوبارہ اتریں گے۔ جو قرآن مجید کی آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 158 159 ہے، وہ میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس آیت کا جو ٹکڑا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اس سے استنباط کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب پر مارے گئے، اس لیے ان کا رفع اللہ ہوا، وہ آسمان کی طرف اپنے جسم کے ساتھ اٹھائے گئے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس آیت کا یہ استنباط درست مان لیا جائے تو یہ بات بنے گی کہ جو بھی شخص قتل نہ کیا جائے اور جو بھی شخص صلیب پر نہ مارا جائے وہ لازماً آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے؟ نہیں۔ صلیب پر مارے گئے؟ نہیں۔ تو کیا وہ آسمان پر اٹھائے گئے؟ اسی طرح دیگر انبیاء ہیں یا اور بے شمار افراد ہیں۔ تو یہ بالکل بھی دلیل نہیں بنتی کہ چونکہ وہ قتل نہیں کیے گئے اور صلیب پر نہیں مارے گئے اس لیے لازماً جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، یہ کلیتاً بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک رفع کے لفظ کا تعلق ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ کہ رفع کے لفظ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے لازماً جسم کے سمیت اٹھانا مراد ہے۔ اب نماز میں ہم سب جو دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ احادیث کی کتب میں وہ دعا موجود ہے، ابن ماجہ میں وہ دعا موجود ہے اور اس میں ورفعنی کا لفظ ہے۔ تو گویا کہ اگر اس کے لفظی معنی لیے جائیں ان افراد کے استدلال کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ایک سجدہ میں نے کر لیا ہے اور دوسرے سجدے سے پہلے مجھے میرے جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھا لے، اور پھر جب سے یہ دعا سارے مسلمان کرتے چلے آئے ہیں کسی ایک کی بھی یہ دعا آج تک قبول ہی نہیں ہوئی اور وہ اپنے جسم سمیت اٹھایا نہیں گیا، تو اس لیے مضحکہ خیز ترجمہ یہ بنتا ہے کہ رفع کے معنی جو ہیں وہ جسم سمیت اٹھانے کے جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ بلم باور سے متعلق یہ آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زبردست مخالف تھا۔ اب کیا بلم باور یہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا؟ ان غیرت جماعت افراد کے عقیدے کے مطابق تو یہی استدلال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اٹھا لیتے، اور اللہ میاں جو ہے وہ نعوذ باللہ اس پر قادر نہیں ہوا کہ وہ بلم باور کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا کر لے گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس کے بارے میں بھی یہ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو رفع کے اصل معنی بلندی درجات کے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر جسمانی رفع مراد لیا جائے تو وہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ اگر جسم سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے تو خدا کی طرف کیا ہے؟ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ تو تمام زمین و آسمان پر اس کا وجود جو ہے محیط ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر جب ہر طرف خدا موجود ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرف اٹھائے گا؟ آسمان کا لفظ تو موجود ہی نہیں۔ تو کسی بھی حوالے سے اس آیت کو دیکھ لیں یہ استدلال درست نہیں بیٹھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ رفع کے معنی بلندی درجات کے ہیں، اور یہ بات درست ہے
کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ درجات کے حوالے سے بلندی دیتا ہے، ورنہ ظاہری طور پر حضرت عیسیٰ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا یہ استدلال کلیتاً غلط ہے۔